حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا ڈیزائن کس نے بنایا اور کشتی بنانے میں کس نے مدد کی اور کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا تھی، یہ مکمل واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ کشتی کا ڈیزائن اللہ رب العزت کی وحی اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے تیار ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی طرف وحی کی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کی سر کی طرح بنانا اور اس کا درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں اور پچھلا حصہ مرغ کی دھوم کی طرح بنائیں اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں اور منجیروں سے مضبوط کریں اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تار کول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی مدد کی۔ کشتی کیسی تھی؟ کشتی کی لمبائی 450 فٹ اور چوڑائی جو تھی 75 فٹ اور کشتی کی اونچائی جو تھی وہ 45 فٹ تھی۔ ساگو کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے تھے۔ کشتی 3 منزل تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے، کیڑے مکوڑے تھے اور درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے اور اپنا یعنی کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھی۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی زوجہ، اور حضرت نوح علیہ السلام خود اور آپ کی ایک زوجہ۔ گھر کے 8 افراد تھے اور 70 افراد تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس طرح کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد 78 تھی۔ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بغیر 79 آدمی اور 7 آپ کے قبیلے کے اور 1 آپ خود، اس طرح کل 80 آدمی تھے۔ اس روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا۔ خیال رہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ اور ایک بیٹا کنعان کافر تھے جو غرق ہو گئے تھے۔ کشتی کو دیکھ کر قوم کا مذاق کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی کہ اسے کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے کہ یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم مذاق اڑاتی کہ اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں، تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تم نبوت کا دعوی کر رہے تھے، اب بڑائی بن گئے، اس طرح مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس طریقہ کار کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور نوح کشتی بناتے ہیں جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں، اس پر ہنستے اور بولتے ہیں، اگر تم ہم پر ہنستے ہو، ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ یعنی آج اگر تم ہماری کشتی بنانے پر اعتراض کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، تو جب تم ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے۔ طوفان کا آنا، تندور سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھنا کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا، ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تندور کوفے میں تھا۔ صحیح یہی ہے کہ عام تندور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی۔ اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح تندور ابلنا شروع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کا ہم پارٹ نمبر 2 بھی پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔